السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 119 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ تو اس کے اندر بھی جماعت مومنین کے ساتھ بغض رکھنے والے، عداوت رکھنے والے، ان کی بات ہو رہی ہے، وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا غیر اہل کتاب میں سے ہوں، کوئی بھی ہوں، یہ سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ آیت شروع ہو رہی ہے، ہا انتم اولائی، تم ہی وہ لوگ ہو، یہ جماعت مومنین سے کہہ رہا ہے، تم ہی وہ لوگ ہو کہ تحبونہم ولا یحبونکم، تم ان سے محبت رکھتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے۔ یہاں پر عموماً تو بات یہ اہل کتاب کی ہی ہو رہی ہے، جیوز، کرسچین۔ مسلم سے کہا جا رہا ہے کہ تم ان سے محبت رکھتے ہو، جماعت، کیونکہ اولین جو خطاب ہے وہ تو اس میں جماعت صحابہ آ جاتی ہے، پھر بعد میں قیامت تک کے تمام مسلم مومنین وہ آ جاتے ہیں۔ تو کیا یہ رہا ہے کہ تم تو ان سے محبت رکھتے ہو، جیوز سے، کرسچین سے، لیکن وہ تم سے محبت نہیں رکھتے۔ تو یہ چیز تم کلیئر کر لو، اندر سے ان کے بغض ہے تمہارے لیے، نفرت ہے، عداوت ہے۔ لیکن آگے چل کر بتائے گا کہ سارے ایسے نہیں ہیں، یعنی قرآن کریم کا انصاف دیکھیں کہ یہ نہیں ہے کہ وہ ان کی مخالفت میں کوئی غلط بات کہہ دے یا مبالغہ میزی کر دے، بالکل نہیں۔ آگے چیز آئے گی کہ سارے ایسے نہیں ہیں، اکثر ایسے ہیں، لیکن ان میں قلیل ایسے لوگ بھی ہیں جو اچھے ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں، ان کی بات پھر آگے آئے گی۔ فی الحال یہاں پر ان جیوز کی، کرسچن کی بات ہو رہی ہے جو میجورٹی میں ہیں، اور ان میں ظاہر ہے ان کے جو مذہبی پیشوا اور ان کے فالورز، وہ ڈیڈ قسم کے جو جیوز ہیں یا کرسچنز ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو تم ان سے محبت رکھتے ہو، جماعت مومنین سے کہہ رہا ہے، لیکن وہ یعنی جیوز، کرسچن تم سے محبت نہیں رکھتے، یعنی ان کی جو میجورٹی ہے وہ تم سے محبت نہیں رکھتے۔ اور آگے وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، اور تم اس کی تمام کتاب کے ساتھ ایمان رکھتے ہو۔ یہاں پر کتاب ہے، اب کوئی بھی ترجمہ اٹھائیں وہاں پر کتابیں لکھا ہوا ہے، حالانکہ کتاب جو ہے یہ واحد ہے، کتب جو ہے یہ جمع کا ہے، عربی کا جو لفظ کتب ہے یہ جمع ہے، لیکن یہاں پر کتب نہیں ہے، بالکتاب، ایک کتاب۔ تو لیکن تراجم میں کتابیں، انہوں نے چونکہ 4 کتابیں مشہور کی ہوئی ہیں، اس وجہ سے کتاب کو ترجمہ انہوں نے کتابیں کیا ہوا ہے، لیکن ہم نے یہاں پر کتاب ہی کیا ہوا ہے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر ایک ہی کتاب کی بات ہو رہی ہے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، یعنی کتاب کا کلی، جتنا بھی حصہ ہے سارا کا سارا، تم اس کی تمام کتاب کے ساتھ ایمان رکھتے ہو، تمام کتاب کے ساتھ ایمان رکھتے ہو، یعنی کتاب کا یہ نہیں کہ کچھ حصے کے اوپر ایمان رکھو اور کچھ حصے کے اوپر نہ رکھو، ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کتاب کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی بھی بات ہو رہی ہے، اس کتاب کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی بھی بات ہو رہی ہے۔ ابراہیم کو تو سب مانتے ہیں، جیوز بھی، کرسچن بھی، اور آگے یہ مسلم بھی، لیکن یہ جو موسیٰ علیہ السلام ہیں اور آگے جو عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کو تو جیوز اپنے موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور کرسچن جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ تو وہ بھی قرآن کریم کے اندر ان کا بھی ذکر ہے، ان کے اوپر بھی ایمان لانا ہے۔ تو اس لیے یہ کہہ رہا ہے کہ تم تو اس کی کتاب کے ساتھ ایمان رکھتے ہو، تمام کتاب کے ساتھ ایمان رکھتے ہو۔ یہ ہے بالکتاب کلہ، یہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں اس لیے تاکہ آپ کو بات کلیئر ہو جائے کہ اس ایک کتاب کے اندر سارے انبیاء کا ذکر ہے، خواہ وہ جن کو جوز اپنا نبی کہتے ہوں، خواہ جن کو کرسچنز اپنا نبی کہتے ہوں۔ تو
تم تو ساری کتاب کے اوپر ایمان لاتے ہو، یعنی تم تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی مانتے ہو، تم تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی مانتے ہو، تم تو کوئی تفریق نہیں کرتے ہو، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام ہے، جیوس کہتے ہیں، اور کرسچن کہتے ہیں ہمارے نبی مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور لیکن وہ یہ نہیں کہیں گے کبھی بھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں۔ اس کے برعکس تم کہتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں۔ یہ فرق بتا رہا ہے قرآن کریم۔ تو اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِذَا لَقُوكُمْ، اب یہاں پر بات واضح کر کے اب آگے ان کی منافقت بیان کر رہا ہے، جیوز کی، کرسچنز کی منافقت بیان کر رہا ہے۔ کیا ہے؟ کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں وہ کرتے کیا ہیں؟ یہ بتا رہا ہے کہ وَإِذَا لَقُوكُمْ، جب وہ تم سے ملتے ہیں کیا کہتے ہیں مل کے؟ قَالُوا آمَنَّا، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ پھر وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں، خلو یہ خلوت، جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں، وہاں سے الگ ہو جاتے ہیں تم سے، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ یعنی جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، جب خلوت میں ہوتے ہیں تم سے علیحدہ ہو کے اپنی تنہائی میں ہوتے ہیں، آپس میں بیٹھ کے کیا بات کرتے ہیں اور کیا عمل کرتے ہیں؟ کہتا ہے کہ عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، تو وہ غصہ سے تم پر انگلیاں کاٹتے ہیں، غصہ سے تم پر انگلیاں کاٹتے ہیں، برداشت نہیں ہے انہیں تمہارا ایمان، تمہاری اخوت، تمہاری محبت، تمہاری یونٹی، تمہاری اسٹیبلٹی، تمہاری گروتھ، تمہاری اسٹرینگتھ، ان کو برداشت نہیں ہے، تو وہ غصے میں انگلیاں کاٹتے ہیں اپنی۔ یہ کہہ رہا ہے قرآن کا۔ اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے؟ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، اے رسول کہہ دے تم اپنے ہی غصے کے ساتھ مر جاؤ۔ ظاہر ہے اس کا پھر جواب اور کیا دیا جا سکتا ہے؟ ان کو ہر طرح سے سمجھایا جا رہا ہے، لیکن وہ نہیں، وہ اپنی ہی ضد کے اوپر اڑے ہوئے ہیں کہ ہم محمد کو نبی کیسے مانیں، تو ہم قرآن کو اللہ کی کتاب کیسے مانیں؟ ہمارے پاس تو ہمارے وہ جو مذہبی پیشواؤں کا دیا ہوا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، ہم تو اسی کے اوپر چلیں گے، اپنے جو انسیسٹرز ہیں، ان کے آباء و اجداد، ان کے جو سلف صالحین، ان کی کتابیں، ہم تو انہی کو حق مانتے ہیں، ہم تو انہی کے اوپر رہیں گے، ہم اس قرآن کو نہیں مانتے۔ تو اس میں وہ پھر کیا، ان کی کیفیت کیا ہے کہ مسلمانوں کی ترقی دیکھ کر وہ انگلیاں غصے میں، غیظ و غضب میں انگلیاں کاٹتے ہیں۔ تو اس پر پھر رسول کو کہا گیا کہ ان سے کہہ دو کہ تم اپنے ہی غصے کے ساتھ مر جاؤ۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، یہ صدور صدر کی جمع ہے، صدر سینہ کو کہتے ہیں، محاورہ ہے، جیسے کہتے ہیں اس کے سینے میں بڑے راز دفن ہیں، میرے سینے میں بڑے راز دفن ہیں، یہ محاورہ ہوتا ہے زبانوں، حالانکہ اس سینے کے اندر کوئی راز نہیں ہے۔ راز کہاں پر ہوتا ہے؟ جو میموری ہوتی ہے برین کی، اس کے اندر ہوتے ہیں۔ تو لیکن یہ محاورہ ہوتا ہے، جیسے ہم بولتے ہیں، عربی انسانوں کی قائم کی ہوئی زبان ہے، اللہ کا انتخاب ہے، تو اس کو اسی طرح سے سمجھنا پڑے گا ہمیں۔ تو کہہ رہا ہے کہ بلا شبہ اللہ سینوں کے راز خوب جاننے والا ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بلا شبہ اللہ سینوں کے راز خوب جاننے والا ہے۔ تو کہتا ہے ٹھیک ہے، تم منافقت سے تم کسی کو دھوکہ دے سکتے ہو کہ ان کو کہو کہ ہم تو ایمان لے آئے ہیں، لیکن جب اکیلے ہوتے ہو تو غصے سے انگلیاں کاٹتے ہو اپنی، اور ان کے خلاف
سازشوں کے جال بنتے ہو، تو کہتا ہے کہ یہ چیزیں تباہ کن ہے کسی بھی معاشرے کے لیے، قوم کے لیے، تو یہ نہیں کرنی چاہیے۔ تم اپنے ہی غصے میں مرے جا رہے ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم حقائق کی دنیا میں آؤ، حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی کتاب نہیں ہے کہ اس نے لکھ لی ہو، ایسا نہیں ہے۔ ہمارا قانون ہے، یہ ہمارا ضابطہ ہے، ہمارا دیا ہوا ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کسی اور نے نہیں، یا اس نے خود نہیں، بلکہ ہم نے نبی بنایا ہے۔ ہم نے ہی موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا، ہم نے ہی عیسیٰ کو نبی بنایا، اسی طرح ہم نے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا۔ ہماری مشیت جس کو سمجھتی ہے نبوت دیتی ہے۔ اور تم کہتے ہو کہ نبی تو ہماری قبیلے سے ہونا چاہیے، ہماری قوم سے ہونا چاہیے، ہماری قوم سے باہر تو ہم کسی کو نبی تسلیم نہیں کریں گے، اس لیے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی تسلیم نہیں کرتے جیوز۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل سے ہی ہیں، نہیں کرتے۔ تو یہ چیزیں ہیں، آگے چل کر آئے گا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیوں اتنا زیادہ عداوت رکھتے تھے اور رکھتے ہیں، اس کی ریزن کیا ہے۔ وہی وہ چونکہ انہوں نے ان کی والدہ جو مریم تھی، انہوں نے ہیکل کے قوانین کو، ان کی شریعت کو چیلنج کیا تھا، چیلنج نہیں کیا تھا، توڑا تھا۔ ہیکل کا قانون توڑ کر انہوں نے شادی کی تھی، اور شادی کے نتیجے میں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ تو اس وجہ سے وہ جیوز ان کے خلاف تھے اور اب بھی ہیں۔ یہ چیزیں قرآن کریم ان کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ تم جتنا مرضی یہ منافقت جو ہے تم چھپا لو، لیکن اللہ تو سینوں کے بھید ہی جانتا ہے، اس سے تم کیسے چھپاؤ گے۔ تو اس نے مومنین، جماعت مومنین کو بھی بتا دیا کہ تم ان سے الرٹ رہو، ان سے ان سے معاملات کرتے ہوئے کیئرفل رہو کہ یہ اندر سے اس طرح ان کی میجورٹی ہے، سارے ایسے نہیں ہیں، آگے چیزیں آئیں گی آیات، سارے ایسے نہیں ہیں، میجورٹی ایسی ہے، لہٰذا یہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ تم بچ کر رہو، احتیاط کرو۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو جا کے قتل کر دو یا مار دو، یہ نہیں کہہ رہا، احتیاط کی بات کر رہا ہے۔ یہ چیزیں ہیں۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔